السلام علیکم ناظرین، روشنی کے سفر میں آپ کا میزبان ساحل چانڈیو اور آپ دیکھ رہے ہیں رفتار ٹی وی نیوز۔ ناظرین، آج یکم محرم الحرام ہے اور ہم بات کریں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا محمد شعیب ایوان صاحب، اور ہم بات کر رہے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کے حوالے سے۔ تو بعض مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت 26 ذوالحجہ اور بعض کہتے ہیں 28 ذوالحجہ، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے۔ تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کی کیا تاریخ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساحل چانڈی صاحب، بات یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں نہ اختلاف ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ ایک اللہ رب العالمین کا کلام اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام۔ یہ دونوں چیزیں تو ایسی ہیں جن کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ باقی رہ گئی ہے بات تاریخ کی، تو تاریخ مورخین کا اختلاف یہ انسان ہیں اور انسانوں کے درمیان اختلاف ضرور پایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یا ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کو ہم اتنے گمبھیر انداز میں لے لیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت یا ایک دوسرے کے اوپر زبانی نشتر بازی یا اس معاملے کو اتنا الجھایا جائے کہ امت کے اندر جو ہے وہ اختلاف بڑھنے لگ جائیں۔ ہمیں چاہیے تو یہ کہ امت کو ہم آپس میں مجتمع کر کے رکھیں، جوڑ کے رکھیں، جمع کر کے رکھیں۔ تاریخ اسلامی جو لکھی جاتی ہے اس میں اعتبار ہوتا ہے جو ہے وہ چاند کے مہینوں کا، اور چاند کے مہینوں میں اختلاف رہا ہی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا گیا، ابو لولو فیروز مجوسی نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تو اس زخمی ہونے کے بعد کچھ دن وہ زندہ رہے۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ ان کی شہادت بھی ہوئی اور انہیں زخمی ہونے کے بعد کچھ دن زخمی حالت کے اندر بھی انہوں نے گزارے۔ بہت ساری تفصیلی واقعات ہیں بیچ میں، جب انہوں نے اجازت کے لیے اپنے بیٹے جو ہے ان کو بھیجا حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے معاملات۔ ایک ان کی خواہش یہ بھی تھی اس وقت کی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اگر زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد ان کو خلیفہ مقرر کر کے جاتا۔ تو اور بھی بہت سارے خلافت کے معاملات کے اوپر اور دوسری چیزیں بات چیت چلتی رہی، تو یہ سارا ان کی زخمی حالت کے اندر تھا۔ البتہ ان کو جب زخمی کیا گیا اس کے بعد 3 دن تک ان کا علاج ہوتا رہا۔ 26 ذی الحجہ کو ان کے اوپر حملہ ہوا، 27، 28 اور 29 یہ ان کا علاج معالجہ چلتا رہا۔ البتہ جو آخری دوا ان کو ڈالی گئی تو وہ ان کے زخم سے باہر آ گئی، تو اس وجہ سے مسلمان نا امید ہو گئے کہ اب جو ہے وہ کوئی چیز اندر رک نہیں رہی بلکہ زخم کے راستے سے باہر آ رہی ہے، تو اس بات کی علامت تھی کہ اب علاج جو ہے وہ ناممکن ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر دفن کر دیا گیا۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا اختلافی نہیں ہے اور اتنا وہ معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تاریخ کا ایک معاملہ ہے اور تاریخ ہمیشہ جو ہے وہ اختلاف کا شکار رہی ہے، لیکن یہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کی وجہ سے عداوت یا دشمنی ہو، بلکہ یہ اختلاف رحمت ہے۔ ہر ایک کے پاس دلیل ہوتی ہے، ہر ایک کے پاس ایک بنیاد ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ اختلاف کرتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو ہے محرم الحرام جو ہے یکم محرم الحرام اسلامی جو مہینہ ہے وہ اس کی پہلی تاریخ وہ غم سے ہی شروع ہوتی ہے، اور بعض جو ہمارے جو ان کو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں کیسے اسلامی سال کا جو ہے وہ انداز کرنا چاہیے؟ اسلامی سال کی ابتدا یکم محرم الحرام سے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کے مہینے کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف کی ہے۔ سب مہینے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن کسی مہینے کی خاص نیت کر دینا ایسے ہی ہے جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اونٹنی۔ حالانکہ جتنی اونٹنی ہیں وہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اس کو خاص نسبت ایک خاص وجہ سے حاصل ہوئی،
اور محرم الحرام چونکہ اسلامی تاریخ کی مہینہ سال کے اندر جو ہے وہ ابتدا ہے، اور اس کو محترم جو ہے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اس کا درجہ بلند کیا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے بعض مقامات کا درجہ بلند کر دیا، مساجد ہیں، مساجد کی جگہ وہ محترم ہیں، پھر اس سے آگے مسجد نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، بیت اللہ شریف ہے، یوں ایک جو ہے وہ درجات ہیں۔ اسی طرح یہ مہینے سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، اور ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بعض کو بابرکت بنایا، جیسے رمضان شریف کو۔ محرم الحرام کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کے جو ہے وہ مخصوص اعمال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اور اس کو احترام جو حاصل ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا، وگرنہ اور کوئی ایسا معاملہ یا ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی طرف توجہ دیں یا اس کی طرف دھیان دیں۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے یہ سارے مہینے بنائے اور ان کی ابتدا محرم الحرام سے رکھی، اور محرم الحرام کو اتنا محترم بنایا کہ اس کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ یہ میرا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تو ایک اس کی احترام اور زیادہ ہو گیا، اس کی عظمت اور زیادہ بڑھ گئی۔ ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، آپ پروگرام میں تشریف لائے، نوازش آپ کی۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، اللہ رب العالمین ہم سب کو جی، ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے مولانا محمد شعیب احمد صاحب، ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے۔ تو ناظرین، آپ نے جانا یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دیکھنا مت بھولیے رفتار ٹی وی نیوز۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔